رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شور کیوں مچا رہا ہے؟ تھوڑی سی آواز کم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ کئی سالوں سے آپ کے یہاں آنا ہو رہا ہے. پہلے سہارنپور رہتے ہوئے تو کبھی کبھی آنا ہوتا. اب قریب 4 سال سے ہر مہینے آنا ہو رہا ہے. آپ بڑی توجہ سے بات سنتے ہیں. میرے بزرگ اور محترم دوست بھی اور میری مائیں بہنیں بھی سنتی ہیں. مغرب کے بعد بھی بیان ہوتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد بھی ہوتا ہے. میں بہت سی باتیں فجر کے بعد بیان کر چکا. پچھلی مرتبہ جب میں فجر کے بعد کچھ بیان کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ باتیں مغرب کے بعد بھی ہوں، تاکہ فجر میں جو حضرات نہیں ہوتے یہ باتیں مغرب کے بعد جو ہوتے ہیں ان کو بھی پہنچا. تو میں وہی باتیں آج آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. جب کوئی دوسرا موضوع شروع کر دیا جاتا ہے تو اسی میں سارا وقت خرچ ہو جاتا ہے اور یہ باتیں رہ جاتی ہیں. اس لیے میں نے اس مرتبہ یہ طے کیا ہے کہ جو مجھے معمولات بیان کرنے ہیں وہ بیان کر دوں. وہ ہمیشہ رہ جاتے ہیں. جن حضرات نے سن رکھا ہے وہ بھی توجہ سے سنیں، اور جن حضرات نے نہیں سنا ہے اب تک وہ بھی توجہ سے سنیں. پہلے تو اتنی سی بات سمجھ لیں کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی حکومت ہے اور آسمانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کی حکومت ہے. یہی الفاظ ہیں آگے میں جو کہہ رہا ہوں. حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یوں فرمایا، دنیا میں جو بھی کچھ برا یا بھلا ہوتا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. یہ بات پھر سمجھنا، یہ اللہ کی قدرت کا بھی بیان ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کا بھی بیان ہے۔ اللہ اتنی بڑی طاقت والا ہے اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں۔ آگے چلنے سے پہلے ایک بات ذہن میں آئی، میں اسے کہہ دوں۔ وہ لوگ جو مزاروں پر جا کر مرادیں مانگتے ہیں، دیکھو وہ کتنے ہی بڑے اللہ والے گزرے، کتنے ہی نیک گزرے، لیکن جب وہ اس دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا، اب تو ان کو اتنا بھی اختیار نہیں جتنا ان کو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تھا۔ تو ان سے مرادیں مانگنے سے تو کچھ ہوتا ہی ہوتا نہیں۔ یہ تو ایک طرح سے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شرک ہے کہ وہ اللہ کے غیر سے مرادیں مانگتا ہے۔ نہ وہاں سے کچھ ملنے والا ہے اور نہ کسی کو ملا اور نہ کسی کو ملے گا، جو بھی ہے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہے جی۔ اس واسطے جب ہمارا اس پر ایمان ہے کہ آسمانوں میں اللہ کی حکومت اور زمین میں اللہ کی حکومت، اور وہ اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قدرت والا ہے کہ جو بھی کچھ برا بھلا ہوتا ہے وہ سب اسی کے حکم سے ہوتا ہے، تو میرے دوستو اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو ہماری سینکڑوں ضرورت رکھی ہے، ہم وہ سب کی سب اللہ سے مانگیں اور غیر کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھیں اور غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اس واسطے کہ ان کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، ان کی تو غیر اللہ کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ ایک تو یہ بات بتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے حکموں کو مانو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے سے اتنی محبت اور اتنی انسیت ہو جاتی ہے، اتنی محبت اور اتنی انسیت ہو جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر جی۔ محبت سے بڑھ کر ہے انس، انس انس کہتے ہیں اس کو، جس کو ہم انسیت کہتے ہیں۔ کیا ہے انسیت؟ محبت تو ہے ہی، انسیت کیا ہے؟ بس تیرے بغیر جی نہیں لگتا، یہ ہے وہ کیفیت۔ جس آدمی سے اتنی محبت اور اتنا تعلق ہو کہ سچ، جھوٹی زبان سے نہیں، سچی زبان سے یہ کہنے لگے کہ میں تیرے بغیر جی نہیں لگتا، ہاں، تو یہ ہے انس، انسیت اللہ سے ایک، یہ سبھی تعلق رہتا ہے انس جی جی۔ کبھی کبھی آدمی محبت میں کہتا ہے گھر میں سینکڑوں آدمی ہیں لیکن جب تم نہیں تو کچھ نہیں، اللہ سے ایک انس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے جب محبت اور تعلق ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں
آخرت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ابھی، اس دنیا میں اس کی خوشی کا اور اس کی راحت کا اتنا انتظام فرماتا ہے، اتنا انتظام فرماتا ہے کہ اتنا انتظام وہ خود اپنے لیے نہیں کر سکتا. میں بتاؤں گا ابھی آپ کو، اتنا انتظام وہ خود اپنے لیے نہیں کر سکتا. جی اللہ. چلو یہ آیت شریفہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی 24ویں پارے کی ہے. اس میں کیا ہے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرشتے یہ کہتے ہیں بندے مومن کو کہ ہم تمہارے دوست رہے ہیں دنیاوی زندگی میں بھی، اور ہم تمہارے دوست ہیں اخروی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی تربیت بھی فرماتا ہے اور بندے کی راحت کا سامان بھی فرماتا ہے. اور جو مشکلات انسان کو پہنچتی ہیں نا، جو تکلیفیں انسان کو پہنچتی ہیں، جو دشواریاں دقتیں انسان کو پہنچتی ہیں، یہ بندے کی تربیت کے واسطے ہیں، اس کو ترسانے اور تڑپانے کے واسطے نہیں ہے. جی دیکھو، ایک استاد محترم ہے، بچہ قاعدہ لے کر آتا ہے، پارا لے کر آتا ہے، آگے بیٹھ جاتا ہے. اگر وہ کھیل رہا ہے تو کھیلنے دے، اور وہ یوں انگلی کر کے چلا گیا ہے تو جانے دے، اور جتنی دیر میں اس کی مرضی ہے اتنی دیر میں وہ آ جاوے. اور سبق سناوے تب چھٹی، نہ سناوے تب چھٹی، کچھ نہیں کہتا اس کا استاد. تو بچہ مزے میں ہے نا، مزے میں ہے بچہ، نہیں مزے میں نہیں، اس کی تو زندگی خراب ہو رہی ہے، اس کی تو زندگی خراب ہو رہی ہے. جب بچہ آیا اور دیر سے آیا، اسی وقت استاد صاحب نے ڈانٹ پلائی، کہاں تھا اب تک. جی اب جب بیٹھ کے وہ کھیلنے لگا تو تھپڑ لگا. آج اس نے سبق نہیں سنایا تو چھٹی بند. اللہ اللہ، یہ پریشان ہے بچہ، پریشانی میں ہے، یہ مصیبت میں ہے. نہیں بھائی، نہیں نہیں نہیں، یہی پڑھے گا وہ نہیں پڑھنے کا، یہی پڑھے گا وہ نہیں پڑھنے کا. چاہے اس وقت یہ بچہ گالیاں دے رہا ہو استاد محترم کو، لیکن پڑھے گا یہ. اور جس دن اس کو سمجھ آ جائے گی یہی دعائیں دے گا اپنے استاد کو. جی بات تو سمجھ میں آ گئی، قصہ سنانے کی تو کوئی ضرورت نہیں. ہاں لیکن میں آپ کو جگ بیتی نہیں، آپ بیتی بتا رہا ہوں. جگ بیتی نہیں، آپ بیتی بتا رہا ہوں. میں نے 4 سال میں 10 پارے حفظ کیے اور وہ بھی یاد نہیں. 4 سال میں
10 پارے حفظ کیے اور وہ بھی یاد نہیں جی. اور 1.5 سال میں بلکہ 14-15 مہینے میں بھی وہ 10 پارے بھی یاد کیے اور آگے 20 پارے بھی پڑھے جی ہاں. گویا کہ وہ 14-15 مہینے میں پورا قرآن شریف پڑھا. پہلے 4 سال میں وہ 10 پارے کیوں پڑھے اور وہ بھی بھولے ہوئے. معاملہ وہ تھا جو پہلے ہو رہا تھا، پہلے میں نے آپ کو بتایا. اور پھر وہ 30 کے 30 پارے سمجھو وہ 14-15 مہینے میں پڑھے. وہ معاملہ وہ تھا جو دوسرا میں نے آپ کو بتایا جی. ہمارے استاد محترم اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرماوے. جس دن ظہر کے بعد پارا نہیں سناتے تھے، شام کا پارا نہیں سناتے تھے، اس دن عصر کے بعد کی چھٹی بند. اور اتنے شفیق، اتنے مہربان کہ وہ ایک مسجد میں امامت، مدرسہ ہمارا قصبے کیرانے سے کافی دور تھا اس وقت، تو وہاں سے حکم ہوتا کہ میری مسجد میں جا کر عصر سے مغرب تک یاد کرو. عصر سے مغرب تک وہاں بیٹھ کے یاد کرتے اور مغرب کے بعد پھر وہ بیٹھ کر سنتے. یہ اس طرح الحمدللہ وہ بارے بھی یاد ہوئے. اس وقت تو بڑا غصہ آتا تھا جب عصر کے بعد کا کھیل بھی ختم اور جو پروگرام بنا رکھا تھا ساتھی کے ساتھ کہ وہاں چلیں گے، یہاں چلیں گے، وہاں جائیں گے، وہ بھی ختم. ہاں، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد یہ احساس ہوا کہ اگر وہی سلسلہ تھا جو پہلے چلتا رہتا تو شاید قرآن پاک حفظ کرنا نصیب ہی نہ ہوتا. تو میرے دوستو، یہ مثال میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کے ساتھ جو معاملہ فرماتا ہے اور ان بندوں کے ساتھ جو اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں وہ ان کی تربیت کے واسطے ہوتا ہے، ان کو کچھ بنانے کے واسطے ہوتا ہے، ان کو کوئی مرتبہ عطا کرنے کے واسطے ہوتا ہے. یہ خیر، تو اللہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست تھے دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں. کیا دوست؟ اللہ کے یہ فرشتے اس بندے کے دل میں ڈالتے ہیں اچھی بات کہ تو ایسا کر لے، تو یہ کہہ دے، تو یہ کر لے، تو یہ نہ کر. اور اس کی دلیل میں آپ کو دوں. بہت مرتبہ آپ یہ کہتے ہیں ابا جی میں پریشان تھا کیا کروں، بس ایک دم میرے دل میں آیا کہ تو یوں کر، ایک دم میرے دل میں آیا کہ تو یوں کہہ دے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ فرشتے نے رہنمائی کی ہے. اللہ کی طرف سے جو مقرر ہیں فرشتے، انہوں نے رہنمائی کی. یہ ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ہم تمہارے مددگار تھے. یہ اور آخرت میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ ہڑبڑا کر آدمی اٹھے گا، گھبرایا ہوا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، ایک نئی بات ہوگی اچانک. تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو اسی وقت اپنے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوا ملے گا اور وہ اسی وقت کہے گا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے.
فرشتہ اس وقت تک اس بندے کے ساتھ رہے گا جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے، ہر قدم پر اس کی رہنمائی کرے گا۔ ادھوری بات اچھی نہیں ہوتی، رہ جاتی ہے۔ ہاں دیکھو حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نہیں حدیث ہے ان کی، ایک دن وہ رنجیدہ بیٹھی ہوئی تھی، غمگین بیٹھی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، اے عائشہ کس فکر میں مبتلا ہو، کس رنج میں مبتلا ہو؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آج دماغ میں بات مسلط ہے کہ اس دنیا میں تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری ہر طرح کی آپ مدد کرتے ہیں، کیا میدان حشر میں بھی آپ ہمارے کچھ کام آ جائیں گے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں کام آؤں گا۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اور ان کی سفارش سے بہت لوگوں کی بخشش ہوگی۔ ہاں فرمایا کہ ہاں۔ جی 3 موقع ایسے ہیں، 3 موقع کہ میں اس میں کام نہیں آؤں گا۔ جی ایک وہ موقع جب میدان حشر میں نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، حساب سے پہلے نامہ اعمال کا مطلب سمجھ رہے آپ؟ نامہ اعمال کا مطلب یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے مرتے دم تک جو بھی کچھ انسان نے کہا یا کیا وہ سب ریکارڈ ہے۔ جی ہاں، وہ ریکارڈ اور وہ رجسٹر ہی نامہ اعمال ہے۔ تو سب سے پہلے وہ رجسٹر اور وہ نامہ اعمال اڑا دیے جائیں گے، اور اس وقت یہ رجسٹر اور یہ نامہ اعمال ہر آدمی کے ہاتھ میں پہنچے گا، اسی کا نامہ اعمال۔ اللہ کے نیک بندوں، فرما بردار بندوں کا نامہ اعمال آگے سے اور دائیں ہاتھ میں آ گا۔ یہ ہے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے۔ اور نافرمان گنہگار بندوں کا نامہ اعمال کمر کے پیچھے سے آئے گا اور بائیں ہاتھ میں آئے گا۔ یہ ہے اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے۔ تو ابتدائی طور پر یہی سے معلوم ہو جائے گا کہ کس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اس واسطے جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، اس وقت پورے عالم، پورے میدان حشر پر، تمام انسانوں پر ایک ایسا افراتفری کا عالم ہوگا، ایک ایسا افراتفری کا عالم ہوگا کہ کسی کو کسی دوسرے کی کوئی ہوش نہیں ہوگی، کسی کو کسی دوسرے کی کوئی خبر نہیں۔ اس ہنگامے کے سکون ہو جانے کے بعد پھر لوگوں کی ہوش اپنی جگہ پر آئیں گے۔ تو یہ ایک بھاری وقت ہوگا۔ اس وقت میں بھی اللہ کے فرشتے اللہ کے نیک بندوں کو ڈھارس دیتے ہوئے ہوں گے، ان کی ہمت بندھاتے ہوئے ہوں گے۔ آپ نہیں جانتے اور بہت سے جانتے بھی ہوں گے، اے بیٹا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں تیرے ساتھ، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
بس اتنا ہی کافی ہے. یہ تو یہ ڈھارس بندھانا یہ نیک بندوں کے ساتھ جو فرشتے ہوں گے وہ کریں گے. پھر اس کے بعد ترازو رکھی جائے گی نامہ اعمال تولنے کے واسطے. اور یہ بھی ایک فیصلے کا آغاز ہوگا, فیصلے کی شروعات ہوگی. یہاں پر بھی ایک ایسا ہنگامہ اور افراتفری برپا ہوگی کہ کسی کو کسی کا دوسرے کا ہوش نہیں ہوگا. جی اس وقت میں بھی اللہ کے نیک بندوں کی ڈھارس بنا رہے ہوں گے فرشتے جو ان کے ساتھ. اگرچہ فیصلہ ہو گیا نامہ اعمال سے, ترازو سے, لیکن ابھی کچھ باقی ہے. پھر پل صراط رکھا جائے گا جہنم پر. جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا, یوں کہہ لو آپ, اور اس پر گزرنے کا حکم ہوگا. اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی تو پلک جھپکنے کے برابر, بس پلک جھپکنے کے برابر اس سے پار ہو جائے گا, اور کوئی گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر, پیٹ کے بل گھسٹ گھسٹ کر اس سے پار ہو. کتنی مشقت ہوگی وہ الگ, اور کتنا ڈر اور خوف ہوگا وہ الگ. 1500 سال کی مسافت ہے اس پل کی. تو جب جہنم پر یہ پل رکھا جائے گا اور اس سے آدمی پار ہو جائے گا, اس وقت سمجھو مکمل فیصلہ ہوا. اس سے پہلے مکمل فیصلہ نہیں. تو جب یہ پل رکھا جائے گا پھر ایک افراتفری ہوگی, پھر ایک ہنگامہ برپا ہوگا, اور کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. اس وقت بھی فرشتے نیک بندوں کی ہمت بڑھا رہے ہوں. یہ تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور اس سے بس میں ایک ہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے, اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان ہے, اور اللہ کی کتاب پر ہمارا ایمان ہے. اللہ کی کتاب ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو شخص ایمان لائے گا اور ایمان لانے کے بعد وہ ایمانی تقاضوں پر ثابت قدم رہے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک یہ انعام فرمائیں گے کہ فرشتے اس کی ہمت بڑھانے کے واسطے اور اس کی رہنمائی کرنے کے واسطے اس دنیاوی زندگی میں بھی ساتھ ہوں گے اور آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے. اور آج میں بس اس سے زیادہ نہیں کہتا, بس اتنی بات کہتا ہوں. آج میں آپ سب کو, اپنی ماں بہنوں کو بھی اور اپنے محترم بزرگوں کو بھی اور دوستوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے, معمولات زندگی کس طرح ہو. آج میں یہ بتاؤں گا. دوستو, نمبر 1, نماز کسی حال میں نہ چھوٹے. نماز کسی حال میں نہ چھوٹے. دیکھو, پہلے تو میں بتاؤں اپنے الفاظ میں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. یہ گردن ہے, اس میں ایک رگ ہے جس کو کہتے ہیں شاہ رگ, اور وہ رگ یہاں سے دل سے چلی ہے, دل سے, اور دماغ میں پہنچی ہے, اور پوری باڈی کو, پورے جسم کو اس سے خون اور روح سپلائی ہوتا ہے.
اس کو کہتے ہیں شہرگ. فارسی میں شہرگ بھی کہتے ہیں اس کو, رگ جان بھی کہتے ہیں. رگ جان یعنی جس سے انسان کی زندگی اور حیات اور زندگی باقی ہے, جس پر انسان کی زندگی اور حیات موقوف ہے. یہ مثال خوب اچھی طرح بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو دوستو بس کیا فضیلت بیان کی جائے نماز کی, کیا اہمیت بیان کی جائے نماز کی, آپ اس سے سمجھ لیجئے گا کہ نماز ایمان کے واسطے ایسی شاہ رگ ہے جیسی کہ یہ شاہ رگ انسان کی زندگی کے واسطے. جس طرح اس شاہ رگ کے بغیر اور اس شاہ رگ کے کٹ جانے کے بعد انسان کی زندگی کا امکان نہیں, بس ایسے ہی سمجھ لیجئے گا کہ اس کے بعد پھر انسان کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں. میں نے سادے الفاظ میں آپ کو بتائی ہے, اور حدیث کے الفاظ ان سب مفہوم کو بیان کرتے ہیں. حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ نماز کا مرتبہ ایسا ہے جیسا کہ انسان کے جسم میں سر کا, گردن کا. پڑھی ہے آپ نے یہ حدیث پاک؟ ہاں سنی ہوگی آپ نے. یہی سمجھانے کے واسطے آدمی کا ہاتھ کٹ جاوے تو زندہ رہ سکتا ہے, پاؤں کٹ جاوے زندہ رہ سکتا ہے, اور دوسرا کوئی عضو خراب ہو جاوے, ختم ہو جاوے, زندہ رہ سکتا ہے. لیکن گردن کٹنے کے بعد, گردن ختم ہونے کے بعد پھر زندگی کا کوئی سوال نہیں. میں نے اسی حدیث کی روشنی میں آپ کو شاہ رگ سے سمجھایا. نماز اتنی اہمیت کی چیز ہے. جو مفہوم مثال دے کر اس حدیث پاک میں سمجھایا گیا ہے, وہی مفہوم اور وہی بات صاف صاف ایک دوسری حدیث میں بیان کر دی گئی ہے. کیا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ تو کافر ہو گیا. تو دیکھو نماز کی کیا اہمیت ہے, دین کے اندر نماز کا کیا مقام ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے, اپنی زندگی کا معمول بنانے ہر مرد عورت چاہے وہ کتنا بھی بزی ہے, وہ کسی بھی کام میں ہے, کتنا بھی بزی ہے, لیکن نماز کے وقت میں پڑھے, ادا پڑھے, جی اس کے وقت میں پڑھے. میری مائیں بہنیں بھی توجہ سے غور سے سن رہی ہیں, ان کو چاہیے کہ اذان ہوتے ہی فوراً سب سے پہلے نماز پڑھیں. یہ نہ کریں کہ یہ برتن دھو لوں بس پھر نماز پڑھوں گی, یہ تھوڑی سی جھاڑو سرکا دوں پھر نماز پڑھوں گی. اتنے برتن دھوتے رہے, اتنے دوسرا کام سامنے آ گیا, پھر وہ کرنے لگے, ہوتے ہوتے نماز چھوٹ گئی, نماز قضا ہو گئی. اور 2-4 مرتبہ ایسا ہوا تو پھر نماز چھوڑنے کی عادت ہو گئی. تو سب سے پہلے اذان ہوتے ہی نماز پڑھیں. اور میرے بھائی یہ اس بات کا اہتمام کریں, اس بات کی فکر کریں کہ جماعت کے ساتھ, تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں, اور اس میں کوئی ڈھیل اور اس میں کوئی سستی نہ کریں. یہ میری اور آپ کی ہمت پر موقوف ہے, ارادے پر موقوف ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ہمت کرے, ارادہ کرے, ہو جائے گا, اور سستی کوتاہی کرے تو نہیں ہوگا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تو ذکر ہی کیا, وہ تو ساری امت کے واسطے, قیامت تک کے لوگوں کے واسطے نمونہ تھے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے واسطے منتخب فرمایا تھا، چنا تھا. ان کا تو ذکر ہی کیا. میں بعد کے لوگوں کا آپ کو قصہ سناؤں، اور ایک ہی قصہ سناؤں، زیادہ نہیں. جی ہاں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام اور جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام اور وقت پر ادا پڑھنے کا اہتمام یہ صرف میاجی اور ملا لوگوں کا ہی کام نہیں ہے، ہر مسلمان کا کام ہے. جی، تاریخ میں لکھا ہے کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، افغانستان میں جو ایک بلخ ہے، آج کل اس کے تذکرے بہت چل رہے ہیں، تو آپ نے بھی سن لیا ہوگا بلخ. جی، وہاں عبدالعزیز بلخی نام کے ایک جرنیل سے جنگ کر رہا تھا، سپہ سالار سے جنگ کر رہا تھا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو وہ بڑا بہادر، بہت بہادر، اگلی صف میں رہنے والا، آگے آگے رہنے والا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی کچھ دستے کے ساتھ، یعنی کہ ساری فوج، چونکہ اس کا بھی قرآن پاک میں دستور بیان کیا گیا ہے، وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ایک فوجی دستے کے ساتھ پیچھے ہٹا. اور لکھا ہے کتاب میں، صاف صاف یہ الفاظ لکھے ہیں کہ سنتوں اور نوافل کے ساتھ نماز با جماعت ادا کی. اور سنت اور نوافل ہی نہیں بلکہ نماز کے بعد جو وظیفہ پڑھتے ہیں، جو کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں حضرات، وہ اورات و وظائف تھے، وہ اورات و وظائف پڑھے، اور اس کے بعد پھر جس صف میں وہ جا کے لڑ رہا تھا وہاں لڑنے لگا. پہلی بات تو یہ کہ جب آدمی بالکل میدان جہاد میں ہو، میدان جنگ میں ہو، اس سے زیادہ مصروفیت کا وقت کون سا ہوگا، اور اس سے زیادہ خطرے کا وقت کون سا ہوگا، اس سے زیادہ نازک وقت کون سا ہوگا، یہ سمجھے. لیکن وہ جانتے تھے کہ نماز کا مرتبہ مقام کیا ہے. وہ جانتے تھے کہ نماز پڑھنے سے اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے. وہ جانتے تھے کہ نماز چھوڑ دینے سے بندہ اللہ کی نگاہ میں کیا سے کیا ہو جاتا. تو عین میدان جنگ میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کی. یہ جو پھر ہوا وہ رہنے دیجیے گا، پھر بات لمبی ہو جاتی ہے. تو میرے دوستو، کسی بھی حال میں ہیں آپ، کتنے بھی بزی ہیں آپ، وقت پر نماز پڑھیں. جی، یہ بات میں نے اپنی ماں بہنوں کو بھی خطاب کر کے ان کو طریقہ بتایا، اور اپنے بھائیوں کو بھی میں نے یہ بات بتائی. اصل تو یہی ہے، کیا عورتیں اول وقت میں نماز پڑھیں اور مرد جماعت سے، مسجد میں جا کر جماعت سے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں. لیکن چونکہ اسلام کے اندر سہولت بہت ہے، جب اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو اتنا لازم اور ضروری قرار دیا تو اس کے ساتھ آسانیاں بھی بہت پیدا کر دی. اگر مسجد میں نہیں جا سکتے تو آپ اپنے گھر پر جماعت کر لیں. مسجد میں نہیں جا سکتے، آپ جہاں بھی ہیں، جنگل میں جہاں بھی ہیں، وہاں جماعت کر لیں. اگر آپ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے تو تنہا پڑھ لیں. یہ تو بہرحال نماز کے وقت میں ضرور پڑھے، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور سستی نہ برتے. جی، اور یہ بالکل آخری درجے کی بات ہے
جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں بالکل گئی گزری بات ہے. اگر آدمی وقت میں نہ پڑھ سکا تو قضا ضرور پڑھے اور پہلی فرصت میں پڑھے. اگر وہ اس میں کوتاہی کرے گا تو بھول بھال جاوے گا. دیکھ لیو ہر آدمی میں بیتی ہوئی ہے یہ, پھر بھول بھال جاوے گا اور کچھ دنوں کے بعد اس کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ تیرے دن میں کتنی نماز ہے, اور کچھ دنوں کے بعد اس کو یہ بھی پتا نہیں چلے گا کہ اگر میں قضا پڑھوں تو کتنی پڑھوں اور کیسے پڑھوں. تو میں اس بات کو آگے نہیں لے جاتا, بس اتنی بتاتا ہوں کہ میرے دوستو, اگر کسی بھی سبب سے نماز قضا ہو گئی, اپنے وقت پر نہیں پڑھی گئی, تو آپ اس کو پہلی فرصت میں پڑھیں. بلکہ حکم تو یہ ہے, اگرچہ اس میں کچھ تفصیل ہے, ادھوری بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, پوری بات نہیں بتا رہا ہوں, ادھوری بات بتا رہا ہوں کہ اگر ظہر کی نماز قضا ہو گئی تو عصر کے سے پہلے ظہر پڑھو, اور جب تک آپ ظہر نہیں پڑھنے کے عصر کی نماز بھی نہیں ہونے کی. یہ حکم ہے, اصل حکم یہ ہے. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس آدمی کے ذمہ 6 سے زیادہ نمازیں قضا ہو گئی تو وہ ظہر کی نماز سے کے پڑھے بغیر اثر پڑھ سکتا ہے. جو شخص بھول جاوے وہ ظہر کی نماز پڑھے بغیر اگر اثر کی نماز پڑھ لے تو ہو جاوے گی. کچھ باتیں ایسی ہیں. یہ مسئلہ میں خود بتا رہا ہوں کہ پوری تفصیل اس وقت نہیں سمجھا رہا, اس سمجھانے میں لگوں گا تو بس یہی رہ جاوے گی بات. اس مسئلے کو سمجھ لینا. میں تو آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ نماز کا حکم یہ ہے کہ مثلا ظہر قضا ہو گئی تو عصر سے پہلے ظہر پڑھو, پھر عصر پڑھو. یہ اور میرے دوستو, اس سے اگلی بات, اس سے بھی گئی گزری بات, اگر ایسا بھی نہیں ہے تو اپنی یادداشت میں لکھ لیا کرو, اتنے دن کی نماز میرے ذمہ قضا ہے اور فلاں وقت کی فلاں دن کی نماز میرے ذمہ قضا ہے, تاکہ ہم اس کو بعد میں پڑھ سکیں. اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور ڈھیل ہرگز نہ ہو. اسی سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ نماز کا کتنا تاکیدی حکم ہے. یہ میں ایک مسئلہ بھی بتاؤں اور اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ نماز کتنی اہم ہے اللہ کے نزدیک, کیا مرتبہ ہے اس کا, کیا مقام ہے اللہ کے یہاں. جی ہاں, اور میری ماں بہنیں بھی دھیان سے سنیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ہی سے کچھ پانی وانی چلنا شروع ہو جاتا ہے. اسی حالت میں نماز پڑھنے کا حکم ہے. جی, اور اگر بچہ آدھے سے کم باہر آیا ہے, اس وقت میں نماز پڑھنے کا حکم ہے. مسئلہ دیکھ لینا, بیشتی اٹھا کے دیکھ لینا. اگر بچہ کو یا زچہ کو اس وقت اٹھنے بیٹھنے سے, نماز پڑھنے سے, اشارے سے بھی نماز پڑھنے سے وغیرہ کوئی دقت پریشانی ہو سکتی ہے, تو اس وقت کی نماز کی قضا اس کے ذمہ ہے. اب آپ سمجھ لیجیے گا, چھوٹے چھوٹے بہانے, معمولی بہانے نماز چھوڑنے کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں. ہاں, جب بچہ آدھے سے زیادہ باہر آ جاوے تو اس وقت نماز معاف ہو گئی, چونکہ اس کو کہتے ہیں نفاس کا زمانہ شروع ہو گیا. نفاس کا زمانہ, اور نفاس کے زمانے میں یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. اس زمانے میں نماز معاف ہے. دیکھا آپ نے نماز کی اتنی اہمیت رکھتی ہے, اور چھوٹے چھوٹے عذر سے کیسے معاف ہو سکتی ہے یا کوتاہی برداشت ہو سکتی ہے, ہرگز نہیں. چلو, ایک اگلی بات میں خاص طور سے اپنی ماں بہنوں سے عرض کر رہا ہوں
وہ بھی سنے اور آپ بھی سب سنیں, آپ کو بھی فائدہ ہوگا, اور وہ تو خاص ان کے واسطے ہے. مہینے کے جن دنوں میں حیض آتا ہے, خون آتا ہے, ماہواری بھی کہتے ہیں اس کو, حیض بھی کہتے ہیں. ہاں, میں تو کہنے کا نہیں, وہ جو ایم سی پیم سی تم کہو, میں تو کہنے کا نہیں, مجھے تو نفرت ہے ان الفاظ سے, سیدھی بات. ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا. جی ہاں, ان دنوں میں نماز معاف ہے, لیکن علماء نے لکھا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ ان دنوں میں بھی وضو کر کے اور کچھ دیر مصلی پر بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کرے, کیونکہ اس وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتی, قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی, ہاں اللہ کا ذکر کر سکتی ہے, تو کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیا کرے تاکہ وہ عادت باقی رہے. اگر ہر مہینے 4-6 دن 10 دن نماز چھوڑنے کی عادت ہو گئی تو باقی دنوں میں نماز پڑھنے میں بھی دشواری. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, نماز کا اتنا اہتمام کرو, اور باقی نماز کے فضائل آپ نے سنے ہوں گے, اور نماز نہ پڑھنے پر جو وعید ہے اور دھمکیاں ہیں وہ بھی آپ نے سنے ہوں گے. اور اگلی بات سن لو, جب نماز میں کوتاہی ہونے لگے, جی جب نماز میں کوتاہی ہونے لگے تو 2 کام آپ کو کرنے ہیں, 2 کام آپ کو کرنے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیمار ہو گئے, اب دینی اعتبار سے بیمار ہو گئے آپ. جی جب نماز چھوڑنے لگے تو دینی اعتبار سے بیمار ہو گیا, اب آپ کو علاج کی ضرورت ہے. کیا علاج ہوگا اس کا؟ جی اس کا پہلا علاج یہ ہے کہ چاہے آپ نے 10 مرتبہ سن رکھی اور 10 مرتبہ پڑھ رکھی, لیکن اب فضائل نماز پڑھو اور اب فضائل نماز سنو. نماز نہ پڑھنے پر جو وعید دھمکیاں ہیں وہ سنو, پڑھو, اور نماز پڑھنے پر جو اجر و ثواب ہے وہ سنو اور وہ پڑھو. یہی اس کا علاج ہے, یہ اس کا علاج ہے. اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی ہے اعمال کی, اور اعمال کو چھوڑنے پر ہاں جو دھمکیاں دی ہیں وہ اسی لیے ہے کہ جب آدمی کوتاہی اور سستی کرنے لگے تو وہ ان کو پڑھے. اس کا اثر یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ کوتاہی اور سستی ختم ہو جائے گی, یہ کوتاہی اور سستی دور ہو جائے گی. ایک بات. اور دوسری بات, نماز کے بارے میں بھی سن لیجئے گا اور پورے دین کے بارے میں بھی سن لیجئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا ہے, فرشتہ نہیں بنایا. فرشتوں کا تو یہ کام ہے کہ جو کچھ کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے وہ آٹومیٹک خود بخود اس کو کرتے ہیں. اس کی خلاف ورزی کرنے کی ان میں طاقت ہی نہیں ہے, سکت ہی نہیں ہے, کر ہی نہیں سکتے اس کی خلاف ورزی. اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے. اور فرشتے ہی نہیں بلکہ انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے سب یہی حال ہے. اللہ نے جس کے جو کام سپرد کر دیا ہے, جس کی جو ڈیوٹی لگا دی ہے, یعنی جس کی جو عبادت مقرر کر دی ہے, بس وہ اس کام کو کرتا ہے, اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتا. لیکن انسان کے لیے ایسا نہیں ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق سے الگ بنایا ہے, اس لیے اس کو یہ قدرت دی ہے, یہ طاقت دی ہے کہ اپنے اختیار سے کر یا اپنے اختیار سے نہ کر. اگر اپنے اختیار سے کرتا ہے تو اجر و ثواب کا مستحق ہے, اور اپنے اختیار سے چھوڑتا ہے تو سزا کا مستحق ہے. جی جو میں کہہ رہا تھا وہ تو کہوں گا, ایک بات ذہن میں آئی, کبھی میں اس کو بھول جاؤں اسے کہہ دوں. ابھی آپ نے بات سن لی, اپنے ارادے اور اختیار سے وہ کرے اور انعام کا مستحق ہو, ثواب کا مستحق ہو.
یہ اپنے ارادے اور اختیار سے چھوڑے اور سزا کا مستحق ہو. تو یوں سمجھو جب اللہ دنیا میں یا آخرت میں کسی بندے کو عذاب دے گا تو اس میں اللہ کی طرف سے کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے کوئی بے رحمی نہیں ہے, بلکہ اس انسان کی کرنی کا پھل ہے. جیسا اس نے کیا ایسا وہ بھگت رہا ہے. یہ اپنے ارادے اختیار سے اللہ نے تو اپنا اصول بیان کر دیا. یہ چنانچہ دیکھو انشاءاللہ سبھی سمجھ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری امتوں کا حال بیان کیا. سچ تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کا حال بیان کیا, جتنے بھی نیک بندے گزرے ہیں ان کا حال بیان کیا. سب کا نہیں, بہت سو کا. اور جتنے بھی 8 بج گئے, اچھا, جتنے بھی سب کا نہیں, بہت سارے نافرمان بندوں کا حال بیان کیا ہے اور ان کی سزا بیان کی جو دنیا میں ان کو سزا دی. اور پھر یوں فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہم نے ان پر آسمان سے پتھر برسائے اور ان کی جڑ تک ختم کر دی, ان کی نسل تک ختم کر دی, لیکن ایسا کرنے میں ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا, کوئی زیادتی نہیں کی, بلکہ انہوں نے خود اپنی جان پر زیادتی کی, اپنی جان پر ظلم کیا. ہم نے ان کو ٹھنڈی ہوا چلا کر, اتنی ٹھنڈی ہوا کہ پوری قوم ختم ہو گئی, سب مر گئے, سب ختم ہو گئے. لیکن ایسا کر کے اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا, کوئی زیادتی نہیں کی, بلکہ یہ ان کی کرنی کا پھل تھا. خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. تو یہ بات آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ صرف فضائل سن لینا کافی نہیں ہے, صرف فضائل پڑھ لینا کافی نہیں ہے, صرف وعدہ وعید سن لینا پڑھ لینا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد ایک چیز کی ضرورت ہے اور ہر آدمی کو ضرورت ہے, اور وہ ضرورت ہے کہ عبادت کے وقت پر اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنے کے وقت اپنے ہمت اور حوصلے اور ارادے سے کام لے. بھئی یہ تو کرنا ہی ہے, یہ تو بس کرنا ہی ہے. زور پڑے تب, خوشی خوشی کرے تب, آسانی ہو تب اور دشواری ہو تب. 8 بج گئے. چلو نماز کی بات چل رہی تھی اور کچھ تفصیل سے میں نے آپ کو یہ بات بتا دی, اس کو ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. سنو, باقی بات انشاءاللہ پھر ہو جائے گی. نمبر 2, نماز پڑھو لیکن نماز اطمینان سے پڑھو اور نماز کی طرح پڑھو. دوستو, کچھ لوگ آتے ہیں مسجد میں اور ان کے آنے سے اور وضو کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی نماز پڑھے گا یہ, اور پھر وہ نماز پڑھتے ہیں جیسی پڑھتے ہیں. بہرحال پڑھنا نہ پڑھنے سے بہتر ہے, پڑھنا نہ پڑھنے سے بہتر ہے, لیکن نماز سنت کے مطابق پڑھو, سنت کے مطابق. ہاں, اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ بھئی سنت ادا کر لو چاہے فرض اور واجب چھوٹ جانا, یہ تو الٹی سمجھ ہے, یہ تو الٹی سمجھ ہے. نہیں, سنت کے مطابق پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض و واجب تو چھوڑتے ہی نہیں, اگر چھوڑے گا پھر تو نماز ہی نہیں ہونے کی. نہیں, اس میں جو سنتیں ہیں ان کا بھی
ان کو بھی ادا کرو, ان میں بھی لاپرواہی نہ کرو, ان میں بھی لاپرواہی نہ کرو, بلکہ سنت سے بڑھ کر, یعنی سنت سے نیچے کا درجہ ہے, سنت سے آگے چل کر آداب کا بھی لحاظ رکھو. جو سنت بھی نہیں ہے, سنت سے بھی نیچے کا درجہ ہے, ان کا بھی لحاظ رکھو. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر کوئی شخص نماز میں قبلے کی طرف سے سینہ پھیر لے, یعنی یوں مڑ کر کچھ دیکھنے لگے, تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی, نماز ٹوٹ جائے گی, نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اور مثال کے طور پر اگر وہ یوں گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگے تو نماز تو اس کی نہیں ٹوٹے گی, لیکن نماز اس کی مکروہ ہو جائے گی. یہ ہے. اور اس کے بعد ایک تیسرا درجہ ہے کہ نہ گردن گھماتا, بکا نہ کیا گھماتا ہے ادھر ادھر دائیں بائیں, یا کہیں آگے دیکھتا ہے یوں کر کے. یہ اس صورت میں نماز مکروہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے. یہ تو یوں کہہ رہا ہوں کہ فرض ادا کرنے ہیں, واجب ادا کرنے ہیں, سنت ادا کرنی ہے, حتیٰ کہ اس کے نیچے کا جو درجہ ہے مستحب کہو یا آداب کہو, ان کی بھی رعایت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اور جب ہم مستحب اور سنت کا لحاظ کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو مکروہات سے تو خود ہی بچ جائیں گے. پھر بھی کہا جاتا ہے صاف طور سے کہ مکروہات سے بچ کر نماز پڑھو. ایسی نماز پڑھو جیسی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آپ یہ کہیں گے کہ جی ہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں جی؟ یہ نفسانی دھوکہ ہے, یہ شیطانی دھوکہ ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمارے واسطے نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے. اگر ہم ان جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے تو وہ نمونہ کہاں ہوئے ہمارے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرمایا, صلو کما رأیتمونی اصلی, تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے. تو میرے دوستو, سنت کے مطابق نماز پڑھو, سنت کے مطابق نماز. کیسے پڑھیں گے نماز سنت کے مطابق؟ جب آپ سنت یاد کر لیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سنت کیا ہے نماز میں, کیا کیا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عملی مشق, پریکٹیکل عملی مشق بھی اس کی کر لیں گے آپ, تاکہ آپ کو اسی طرح کی عادت ہو جائے اور بغیر ارادہ کیے خود بخود آپ کے ہاتھ سنت کے مطابق اٹھیں. جی مثال کے طور پر فجر میں آپ سنتے ہیں 1 منٹ کا مدرسہ, اس میں نماز کی سنت بیان کی جاتی ہے. سنتے ہیں اور سن کر اٹھ کر چلے جاتے ہیں, یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم نے آج کیا سنا. ایسا نہیں, اس کو یاد کرو, اور یاد کرنے کے بعد پھر عملی مشق کرو. مثال کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 1 بالشت کا اور کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے دونوں پیروں کے بیچ میں, اور ایڑی اور پنجے ان میں برابر کا فاصلہ ہونا چاہیے. یعنی دونوں پیر ایسے ہونے چاہیے, ایسے نہ ہو ایڑی مل جائے پنجہ کھل جائے, ایسا نہ ہو. یہ آپ نے سن لیا کہ بھئی 4 انگل کا فاصلہ کم سے کم, زیادہ زیادہ 1 بالشت کا فاصلہ ہونا چاہیے, اور پیر دونوں سیدھے ہونے چاہیے. یہ اب سن تو لیا, یاد تو کر لیا آپ نے, لیکن ایسا نہیں کہ یہ خود بخود ہونے لگیں گے. اب نماز سے پہلے آپ کو اپنے پیروں کی طرف دیکھنا پڑے گا کچھ دن کہ 4 انگل کا فاصلہ ہے یا نہیں.
ایک بارشت کا فاصلہ ہے، اس سے زیادہ کا ہے، یہ مسئلہ دیکھنا ہوگا۔ دونوں پیر سیدھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کچھ دن آپ اس کی مشق کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو نہ سوچنا پڑنے گا نہ دیکھنا پڑنے گا، انشاءاللہ خود بخود پیر اسی طرح ہو جائیں گے۔ یہاں ایک دوسری مثال اور دوں گا میں، اور میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ان کے لیے بھی حکم ہے۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دونوں پیر ملا کر، ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کھڑی ہوں گی۔ وہ 4 انگل کا فاصلہ پیروں کے درمیان، یہ ایک بارشت کا فاصلہ نہیں کریں گی، جو پیر ملا کر کھڑی ہوں۔ ان کے لیے یہ سنت ہے، مردوں کے لیے وہ سنت ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ مثال بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ہاتھ اٹھانے کا۔ تو دیکھو یہ ہے ہاتھ اٹھانا، ڈھنگ کے کتنے طریقوں سے، یہ سب سنت کے خلاف ہے جی۔ یہ ہاتھ زمین پر رکھے ہم نے، ایسے رکھے، یہ ایسے ہی اٹھ جاؤں، بس ایسے اٹھ جاؤں، نہ یوں اور جیسے سیدھے یہ ہاتھ ہیں سجدے میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے کیسے اٹھ جائیں گے، بس ہتھیلیاں قبلے کی طرف رہیں گی، اس طرح اٹھا جائے گا۔ اور یہ جو انگلیاں ہیں، انگلیاں نہ تو یہ یوں ملائی جائیں گی نہ یہ یوں کھولی جائیں گی، بلکہ عام طور پر جس حالت میں رہتی ہے آپ نے نہ ملائی نہ کھول لی، اب یہ کچھ کھلی ہوئی اور کچھ بند سی ہیں، اسی حالت میں رہیں گی، نہ ان کو ملایا جائے گا نہ کھولا جائے گا۔ اور ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے، کتنے کہ انگوٹھا کان کی لو کے برابر میں آ جائے۔ یہ نہیں کہ آپ ناپ کے دیکھنے لگے، ہاں کچھ دن دیکھیے، عادت ہو جائے گی، مشق ہو جائے گی، اور پھر آپ کے ہاتھ خود بخود وہیں تک اٹھنے لگے جی۔ اگر چادر اوڑے ہوئے ہیں جیسے کہ سردی میں، تو ہاتھ باہر نکالیے، ہاتھ باہر نکال کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تب نیت باندھیے۔ یہاں میری مائیں بہنیں سنیں، وہ چادر سے روپٹے سے ہاتھ باہر نہیں نکالیں گی، وہ چادر روپٹے کے اندر ہی ہاتھ رکھیں گی، اور وہ کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گی بلکہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی، کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی۔ یہ میں نے مثال آپ کو دی ہے، یہ نماز کی سنتوں کا۔ اب اس کے بعد آگے چلیے۔ ایک تو آدمی کی ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے، ناک نقشہ اچھا ہے، منہ دھلا ہوا ہے، اور کریم لگانے کی تو ضرورت نہیں، اس سے تو اور چہرہ خراب ہو، لیکن بہرحال چکنائی وکنائی لگا کے صحیح کر رکھا چہرہ، اچھا جی، کپڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ تو اس کا ظاہری حسن ہوا، ظاہری حسن ہوا۔ اور ایک انسان کی باطنی خوبیاں ہوتی ہیں۔ باطنی خوبیاں کیا ہے؟ بہادر آدمی ہے، بزدل نہیں، بہادر آدمی ہے، یہ اندر کی خوبی ہے۔ عقل مند ہوشیار آدمی ہے، پاگل نہیں ہے۔ عقل مند اور ہوشیار ہونا یہ اس کی اندر کی ایک خوبی ہے۔ دوسروں کا ہمدرد آدمی ہے، دوسروں کے کام آنے والا آدمی ہے، دوسروں کا خیر خواہ ہے، دوسروں کی جڑیں کاٹنے والا نہیں ہے، دوسروں کا برا چاہنے والا نہیں ہے۔ تو دوسروں کا ہمدرد ہونا، خیر خواہ ہونا، دوسروں کے بھلا چاہنا، یہ انسان کی خوبی ہے، اندر کی خوبی ہے۔ یہ میں نے مثال دی، اور مثال میں امید ہے کہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایسے میرے دوستو نماز کے اندر کی ایک خوبی ہے، نماز کے اندر کا ایک حسن ہے، وہ کیا ہے؟ اخلاص، احسان۔ نماز کا ظاہری حسن سنت کے مطابق ہونا اور آداب کے مطابق ہونا، اور نماز کا باطنی حسن، اندر کا حسن اخلاص ہونا، احسان ہونا۔ اخلاص کسے کہتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہوں گے، کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھے اور کوئی دوسری نیت نہ کرے،
صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، یہ تو اخلاص ہو گیا۔ یہاں اور دوسری بات بتا دوں میں آپ کو، ایک تو وہ نیت ہے جس کی شریعت کی طرف سے اجازت ملی ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلاۃ التوبہ پڑھیں توبہ کی نیت سے، آپ صلاۃ الحاجت پڑھیں اپنی حاجت اور ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرنے کی نیت سے، اس میں صلاۃ الحاجت کی نیت کریں گے آپ نماز استخارہ پڑھیں، استخارے کی نیت سے پڑھیں گے آپ۔ جن چیزوں کی نیت کی اجازت شریعت کی طرف سے ہے ان کی نیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور باقی آپ اللہ کی رضا کی نیت کیجئے، اور نماز کے جو فائدے ہیں اللہ نے اس میں دنیا اور آخرت کے جو فائدے رکھے ہیں وہ سب خود بخود حاصل ہوں گے۔ اگر کوئی غلط اس میں نیت کر لیں گے پھر سب ختم ہو جائیں گے، اور اگر اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز جو اس کے فائدے ہیں وہ خود بخود ملیں گے۔ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہوں گے، نہ پورے ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، اللہ وعدے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اخلاص یہ اندر کا ایک حسن ہے، اور احسان یہ نماز کے اندر کا ایک حسن ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ سے لے کر اور سلام تک، سلام پھیرنے تک نماز کی طرف متوجہ ہے، یا تو یوں کہہ لو یا یوں کہہ لو اللہ کی طرف متوجہ ہے، اس کو کہتے ہیں احسان۔ آپ نے خشوع خضوع پڑھا ہوگا، پتہ نہیں کتاب پڑھنے والے نے آپ کو سمجھایا ہوگا یا نہیں سمجھایا ہوگا، اس کو کہتے ہیں احسان، اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ اور حاصل اس کا یہ ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، جب بات چل رہی ہے تو بس آج نماز تک ہی چھوڑ دوں گا، باقی باتیں گنوا کے پوری کر دوں گا میں۔ جی ہاں، آپ نے احسان کے خشوع خضوع کے کچھ قصے سنے ہوں گے۔ جی ہاں، گھر میں آگ لگ رہی، پتہ بھی نہیں چلا، چھت میں سانپ نکلا، لوگوں نے آ کے مار دیا، شور شرابہ ہوا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا، وغیرہ وغیرہ یہ قصے ہیں۔ میرے دوستو، وہ ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے لیکن بہرحال وہ خشوع خضوع میں داخل نہیں ہے۔ احسان کے واسطے ایسا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ادنا درجہ میں آپ کو بتا دوں، ادنا درجہ اور کامل درجہ، اوپر کا درجہ جو اللہ آپ کو عطا کرے گا، جیسی آپ کی نماز ہوگی، جیسی آپ کی نیت ہوگی، جیسی آپ کی کوشش ہوگی، وہ مل جائے گا۔ جی ہاں، کیا جان بوجھ کر نماز میں کوئی دوسری بات نہ سوچیں، بس یہ ادنا درجہ ہے۔ خود بخود خیال آنے دو، اس کا کوئی حرج نہیں ہے، وہ شروع میں آتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کیفیت ہو سکتی ہے جو ابھی آپ کو بتائی، وہ کیفیت ہو سکتی ہے۔ جان بوجھ کر دوسری بات نہ سوچیں، بس اتنا کام کریں۔ آپ یہ کہیں گے جی جان بوجھ کر کون سوچے؟ نہیں، میں یہ کہوں گا جان بوجھ کر ہی سوچتے ہیں، اور تجربہ ہے۔ پہلے جان بوجھ کر سوچنا شروع کرتا ہے آدمی، پھر اسے عادت ہو جاتی ہے، پھر خود ہی وہ ادھر نیت باندھ دی، ادھر کہیں دماغ پہنچ گیا۔ یہ تو جان بوجھ کر کچھ نہ سوچیں، اور اس کے ساتھ ایک کام اور کر لیں، کر سکتے ہیں سب، لیکن میری بات کو آسانی سے پڑھے لکھے لوگ سمجھ جائیں گے۔ نماز میں جو بھی کچھ پڑھو تجوید کے ساتھ پڑھو، بھاگ دوڑ کر کے نہیں، اطمینان سے پڑھو۔ حروف جہاں سے نکلنا چاہیے وہاں سے نکالو، سین، شین، صاد، سین، ان میں فرق کر کے پڑھو، اس کو کہتے ہیں تجوید۔ تجوید کے ساتھ پڑھو۔ جو آدمی تجوید کے ساتھ صحیح قرآن پاک پڑھتا ہے تو وہ بہت آسانی سے
احسان کا مرتبہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے. اور ایک کام اور کر لو بس پھر تو نور علی نور. جی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ سوچ لو، یاد کر لو. جو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو بڑا مزہ بھی آتا ہے، بڑا مزہ بھی آتا ہے، اور دھیان بھی نماز ہی کی طرف رہتا ہے. مثال کے طور پر ایک تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اور اس کے مطلب کا ہمیں پتہ نہیں، اور ایک کہتے ہیں ہم اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. جو عربی جانتے ہیں ان کو تو اللہ اکبر کہنے سے وہ مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے اور مزہ آتا ہے، اور جو عربی نہیں جانتے جب ان کو اللہ اکبر کہا جاوے تو وہ مزہ نہیں آتا، اور جب یوں کہا جاوے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو مزہ آتا ہے. تو معنی سوچو اس کے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم. تو اس کا معنی مطلب کے ساتھ اگر پڑھا جاوے، یاد کر کے معنی مطلب کی طرف دھیان کر کے پڑھا جاوے تو نماز کی طرف دھیان بھی رہے گا، اور جو لذت نماز کے اندر آئے گی وہ بھی. سبحانک اللہم، اے اللہ، اللہم کا ترجمہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. جسے سبحانک اللہم کے معنی کا پتہ نہیں اس کو سبحانک اللہم کہنے میں وہ مزہ نہیں آتا. جو مزہ اس کو ان الفاظ میں آتا ہے اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، کوئی عیب تیرے اندر نہیں ہے. ہاں، اور اس کا مفہوم آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا جب تم دوسروں کے مذہب کے پڑھو گے. ہیں بھگوان نے یہ غلط کر دیا، بھگوان نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہیں. نہیں، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. وہ بحمدی کا، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، یعنی تیری ہر تعریف بھی ہم بیان کرتے ہیں. تجھے ہر تعریف کے لائق بھی، تجھے ہر تعریف کا مستحق بھی سمجھتے ہیں. وَتَعَالَى جَدُّكَ، اے اللہ تیرا مرتبہ بہت اونچا ہے، تیری شان بہت بلند ہے. اللہ اکبر. دیکھو جو عربی جانتے ہیں وہ تو تعالی جدو کا کہنے میں ان کو وہ مزہ آئے گا، جو عربی نہیں جانتے، ترجمہ نہیں جانتے، ان کو وہ مزہ نہیں آتا جو اس مطلب میں آتا ہے تیری شان بہت بلند ہے، تیرا مرتبہ بہت بلند ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. تو ان معنی میں غور کرنے سے، معنی کی طرف توجہ کرنے سے نماز کے اندر جو توجہ ہوتی ہے اور نماز کے اندر جو لذت اور مزہ آتا ہے وہ ترجمے کے بغیر نہیں آتا. اس لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ چند صورتوں کا ترجمہ ہم یاد کر لیں اور جو نماز میں چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ یاد کر لیں. چلو اپنے ہی ہیں، اگر 5-7 منٹ دیر بھی ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں. جی آپ نے رکوع کیا جی اور رکعت پوری ہو گئی، یہ سمجھو. اس لیے کہ جسے رکوع مل گیا اسے رکعت مل گئی، اور جسے رکوع نہیں ملا اسے رکعت نہیں ملی، تو سمجھو ایک رکعت ہو گئی. تو ایک رکعت پوری ہونے پر کیا کہتے ہیں ہم؟ سمع اللہ لمن حمدہ، سب کہتے ہیں. جی کیا مطلب اس کا؟ اللہ نے اس شخص کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی. ہم نے اللہ اکبر سے لے کر اور سبحان ربی العظیم تک اللہ کی جو تعریف کی، اللہ نے وہ سب تعریف سن لی. اور سننے کا مطلب صرف سننا نہیں بلکہ قبول کر لی. اللہ نے وہ قبول کر لی. یہ عجیب، بس کیا بتاؤں،
میں بچوں کو سمجھاؤں تو بہت، لیکن سنتے ہی نہیں. کیوں بہرے ہیں وہ؟ نہیں، کان تو ہے، سنتے ہی نہیں. کیا مطلب؟ یعنی مانتے نہیں ہے نا، مانتے نہیں، قبول نہیں کرتے. تو سمیع اللہ لمن حمدہ کا مطلب یہاں پر یہی ہے کہ جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اس کی یہ تعریف قبول کر لی. اللہ یہ خوشخبری سناتا ہے اس کو ایک رکعت پورا ہونے پر کہ تیری رکعت قبول، تیری رکعت قبول، تیری نماز قبول. جی. اور جب یہ خوشخبری بندے کو ملتی ہے تو بندہ بھی لگے ہاتھ دوبارہ اللہ کی تعریف کرتا ہے. ربنا لک الحمد، اے مجھے پیدا کرنے والے، اے مجھے پالنے والے، یقیناً تو تعریف، تمام تعریف کا، ہر تعریف کا مستحق ہے. ان معنی کے ساتھ جب آدمی ان توجہ کر کے، دھیان کر کے جب نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کو نماز کے اندر کی جو حسن اس کو ملتا ہے، احسان کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے. یہ بات ہو گئی. اب بس اور سنو، یہ تو کہتا نہیں میں ایک ہی، اور سنو. جب نماز ہوگی تو نماز کے جو فائدے ہیں وہ انشاءاللہ 100% حاصل ہوں گے. ان میں پھر شک و شبے کی گنجائش نہیں. اگر نماز نہ ہو اس میں تو شک و شبہ ہے، لیکن نماز ہے تو پھر شک، ان فائدوں کے حاصل کرنے میں، فائدوں کے ملنے میں کوئی شک و شبہ نہیں جو اللہ نے نماز پر متعین فرمائے ہیں. جی. مثال کے طور پر فائدے تو بے شمار ہیں. ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. قرۃ عینی فی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. الفاظ تو کچھ اور ہے، معنی مطلب نماز میں مجھ کو بے حد سکون ملتا ہے. جو رنج، جو غم، جو فکر ذہن پر کسی وجہ سے بھی مسلط ہے وہ سب ختم، وہ سب ختم. بڑی راحت، بڑا سکون ملتا ہے. یہ مطلب ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ. یہ ملے گا، یہ ملے گا. اول تو حدیث پاک ہے، اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن سمجھانے کا واسطہ عرض کرتا ہوں. آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی آفت، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی مشکل پیش آتی تھی تو نماز کی طرف دوڑتے تھے، نماز کی طرف دوڑتے تھے. کیوں؟ دو چیزیں، اللہ کی نصرت اور نماز کی خاصیت ہے دل کا سکون، رنج و غم کا دور ہونا. یہ نماز کی خاصیت ہے، اللہ کی نصرت اور نماز. یہ تو جو بھی فائدے ہیں نماز کے وہ انشاءاللہ حاصل ہوں گے. تو اب بات یہاں پہنچی میرے دوستو. ایک بات اور سمجھا دوں، آسانی سے آپ دونوں بات سمجھ جائیں گے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبت کے وقت تم نماز سے مدد طلب کرو، مصیبت کے وقت تم صبر سے مدد طلب کرو. چلو پوری بات نہیں، مصیبت کے وقت، رنج کے وقت نماز پڑھو، مصیبت کے وقت، رنج کے وقت نماز پڑھو. نماز کی خاصیت ہے دل کو سکون دینا، رنج، غم، فکر کو دور کرنا. یہ ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ. تو میں سب کو، اپنی ماں بہنوں کو بتا رہا ہوں کہ نماز کے جو فائدے ہیں وہ حاصل ہوں گے جب نماز کی طرح ہوگی. تو نماز میں کوتاہی نہیں. جس پابندی کا میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا اس پابندی کے ساتھ پڑھو اور کوشش کرو اس طرح پڑھنے کی جس طرح میں نے آپ کو بتایا. اور یہ نہ کہو کہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ہوگا، نہ ہونے کی کوئی بات نہیں. ہاں، محنت اور سیکھنا اور مشق، ان کی ضرورت پیش آئے گی، انشاءاللہ سب ہوگا. یہ بات ہوگی میرے دوستوں.
اور سن لو تھوڑی سی بات بھی پوری نہیں ہوئی ہے. آپ اشراق پڑھیں یا نہ پڑھیں، چاشت پڑھیں یا نہ پڑھیں، اوابین پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن نماز سے پہلے کی سنتیں اور نماز کے بعد کی سنتیں اور نفل ضرور پڑھیں. نماز سے پہلے کی نفل اور سنت، نماز سے پہلے کی سنت اور نفل بھی ہیں، جیسے کہ عصر میں 4 سنتیں ہیں وہ نفلی کے درجے کی ہیں. عشاء میں فرضوں سے پہلے 4 سنتیں ہیں وہ نفلی کے درجے کی ہیں، یعنی غیر مؤکدہ ہیں. اور بعد کے جو نفل ہیں وہ پڑھو. ان میں بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں. اب سب کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بس اتنی سمجھ لو یہ فرضوں کو کامل کرنے کے واسطے ہیں. پہلے جو سنت پڑھی جاتی ہیں وہ مؤکدہ ہے غیر مؤکدہ، اس کو دیکھو میرے سے اگر صحیح ادا نہ ہوتی ہے میرے بھائی بتا دیں گے کیا کہ اس کو کھیل سے پہلے ریل سے کہتے ہیں نا، ہاتھ پاؤں سے کھل جاویں پھر ڈنڈا بلہ ٹھیک سے لگے گا، وہ ریل سیر کی جاتی ہے. ہاں، جنگ سے پہلے فوج آپس میں مشق کرتی ہے تاکہ جنگ میں پھر اپنے جوہر دکھلاوے. تو نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں، نماز سے پہلے جو نفل ہیں، وہ فرضوں کی تیاری کے واسطے ہیں. اطمینان سے اگر نماز سے پہلے کی سنتیں پڑھیں گے اور اطمینان سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ فرضوں میں کچھ اور ہی مزہ آ جائے گا. اور نماز کے بعد کی جو سنتیں اور نفلیں ہیں وہ فرضوں میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کا واسطہ ہے. تو نماز سے پہلے کی سنتیں چاہے وہ عصر اور عشائی کی کیوں نہ ہو، پڑھنے کی کوشش کرو. پڑھو، کوشش کبھی ہٹا دو. ویسے جو ان کا درجہ ہے شریعت میں وہ آپ کو معلوم ہے ہی. بعد کے نفل بھی پڑھو، سنتیں بھی پڑھو، اس سے نماز کامل ہوگی. یہ سمجھو. اور میرے دوستو بس بات ہی ختم کر دوں. اب اگلی چیزیں میں ان کی فضیلت نہیں بیان کرتا، صرف گنواتا ہوں. نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت. جو حضرات قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں حفظ یا ناظرہ، وہ دیکھو فرض نہیں واجب نہیں، فرض نہیں واجب نہیں تم، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، ضرور بھی ضرور روز تلاوت کریں. جی، جو لوگ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں فرض وہ حفظ یا ناظرہ، وہ قرآن پاک کی روز ضرور بھی ضرور تلاوت کریں. 1 پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، 1 رکوع ضرور پڑھیں. بڑی برکتیں ہیں اس کی. یہ 2 کام. اور تیسرا کام، میرے دوستو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی فکر کریں. ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی فکر کریں. گناہ کے کتنے نقصان ہیں بیان سے باہر ہیں، بیان سے باہر ہیں. لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو جو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. ایک برتن میں گرم پانی ہے اور ایک میں ٹھنڈا پانی ہے، اور گرمی میں ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے پینے میں، نہانے میں، اسی میں مزہ ہے. اور سردی میں گرم پانی کی ضرورت ہے. جی، اب یہ گرم پانی سرد پانی میں ملا دیا جاوے یا سرد پانی ٹھنڈا پانی گرم پانی میں ملا دیا جاوے تو نہ ٹھنڈا ٹھنڈا رہتا نہ گرم گرم رہتا. آنکھوں دیکھی بات ہے. جی ہاں. تو جب طاعت کے ساتھ عبادت کے ساتھ گناہ ہوتے رہتے ہیں تو طاعت و عبادت کا نفع کم ہو جاتا ہے. طاعت و عبادت کا نفع کم ہو جاتا ہے. اگر دوسرے الفاظ میں سننا چاہو تو طاعت و عبادت کا مزہ بگڑ جاتا ہے.
جی بہترین پلاؤ ہے، بہترین تہاری بنی ہوئی ہے، لیکن جب آپ کھا رہے ہیں تو کبھی کبھی لقمے میں کنکر آ جاتی ہے، اور وہ ایسی ہے کہ چبانی پڑے، وہ یا نکالنی پڑے یا چبا لے اس کو. بتاؤ کیسی رہے گی یہ پلاؤ، کیسی رہے گی یہ تہاری؟ بالکل اسی طرح سے گناہوں سے بچو. جی انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس کی تفصیل ہوگی. 3 باتیں بتائیں. چوتھی بات، آپ میں سے زیادہ تر لوگ جوان ہیں ماشاءاللہ، اس عمر میں ہیں کہ وہ سیکھ سکتے ہیں. مسنون دعائیں یاد کرو، مسنون دعائیں یاد کرو. جب آپ مسنون دعاؤں کا ترجمہ دیکھیں گے نا، اور جب مسنون دعاؤں کا فائدہ سنیں گے نا آپ، تو بس میں یوں کہوں کہ حیران رہ جائیں گے. جی جب آدمی گھر سے نکلے تو پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ کے نام کے ساتھ اپنا سفر شروع کرتا ہوں، یا یوں کہہ لو چلنا شروع کرتا ہوں. جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ، یہاں بھی بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں چلنا شروع کرتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں. میں گھر سے نکل رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا بنے گا، میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، وہ میری حفاظت فرمائے. ہاں تفصیل بتاؤں گا، پھر بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ فرشتے مقرر کر دیتا ہے ایسے شخص کی حفاظت کے واسطے. بسم اللہ کے بھروسے پر میں چل رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی قسم کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتا ہے، اسے گھر لوٹنے تک اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور پھر سمجھ لیجئے گا اگر اس کے بعد بھی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاوے تو وہ بندے کی تربیت کے واسطے، بندے کے فائدے کے واسطے من جانب اللہ ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ نے فرشتے حفاظت کے واسطے مقرر کر رکھے ہیں، لیکن جب کوئی بات طے شدہ ہوتی ہے اور وہ ہونی ہی ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے وہ فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دیکھو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جی بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں، بسم اللہ، اور اللہ کی برکت کے ساتھ. اس کھانے میں اللہ کی برکت، اور برکت کے معنی بھی انشاءاللہ پھر بتاؤں گے. کتنے فائدے اپنی جگہ پر. جی مثال کے طور پر جب آدمی بیت الخلا جاوے تو بیت الخلا سے باہر اندر داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ کے نام کے ساتھ میں داخل ہوتا ہوں، اور جو بھی گندے شیطان، جن اور جنات، مرد یعنی مذکر مؤنث، جو بھی گندے ہیں، میں ان سے اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں. دیکھو ہماری ضرورت کی، جب آدمی بیت الخلا سے باہر نکل جاوے، دروازے سے باہر آ جاوے، تو پھر پڑھے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اے اللہ میں بخشش معافی مانگتا ہوں، اس اندر جا کر تنہائی میں مجھ سے جو بھی غلطی ہو گئی، سطر کھولنے میں کوئی غلطی ہوگی یا کوئی اور بات ہو گئی، ذکر چھوٹ گیا، غفلت ہو گئی، جو بھی کچھ ہو گیا، میں اس سے معافی مانگتا ہوں. اور تمام تعریف تیرے ہی لیے ہیں، تمام تعریف کا مستحق تو ہی ہے کہ جو چیز مجھے تکلیف دینے والی ہے اس نے وہ چیز میرے اندر سے آپ نے باہر نکال دی اور مجھے راحت بخشی.
مجھے راحت بخشی، خاص طور سے جب پیٹ میں مروڑا سا ہو رہا ہو، گیس سا بن رہا ہو، بڑی تکلیف، اور آپ بیت الخلا گئے اور کھل کے پیٹ صاف ہو گیا، جسے ہماری اردو میں کہتے ہیں کھل کے پیٹ صاف ہو گیا۔ اب جب باہر آ کے بیٹھیں گے نا، دیکھنا کتنا مزہ آئے گا، کتنی راحت ملے گی۔ جی، تو جو چیزیں ہمارے جسم کی ضرورت کے واسطے ہیں، طاقت کی، وہ تو اللہ نے ہمارے جسم میں روک لی، جس سے ہماری طاقت، صحت بڑھی، اور جو ہمیں تکلیف دینے والی ہے وہ اللہ نے باہر نکال دی۔ تو دیکھو، تو مسنون دعائیں یاد کرو، خاص طور سے ترجمے کے دھیان کے ساتھ ان کو پڑھو۔ اللہ کی رحمت نازل، اللہ کی تعریف ہر وقت کرنے والا اور اللہ کو یاد کرنے والا، یہ سن لو، گنوا رہا ہوں بس۔ تو مسنون دعائیں 4 نمبر، چوتھی بات۔ اور 5ویں بات، میرے بھائیوں، غافل نہ رہو۔ اگر غافل نہ ہوگے، اللہ سے غافل ہوگے، تو شیطان مسلط رہے گا، اور شیطان کے مسلط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ برے برے خیالات دل میں ڈال دے گا۔ پہلے دل میں خیال آتا ہے، پھر وہ ارادہ بنتا ہے، پھر وہ عمل ہو جاتا ہے، صادر عمل ہو جاتا ہے اس پر۔ اگر برا خیال ہی نہ آئے تو برا ارادہ ہی نہیں ہوگا، اور جب برا ارادہ نہیں ہوگا تو برا عمل بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کی یاد میں مشغول رہو۔ اللہ کی یاد کے جو ذکر کے جو فائدے ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن ان ذکر کے بہت دوسرے فائدے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل ہر آدمی ٹینشن میں ہے، ہاں، دماغی الجھن میں ہے، ہر آدمی، شوہر بیوی کی طرف سے، بیوی شوہر کی طرف سے، بچے ماں باپ کی طرف سے، ماں باپ بچوں کی طرف سے، ہے معاملات کچھ، دکاندار گاہکوں کی طرف سے اور گاہک دکاندار کی طرف سے۔ ہاں، آدمی کو سکون چاہیے، تو دیکھو یہ دعا پڑھا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے خاصیت ہے رنج و غم دور کرنا، اور دوسری خاصیت ہے ہر کام میں اللہ کی مدد، چونکہ یہی دعا ہے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا حی یا قیوم، اے اس زمین و آسمان کے سارے نظام کو تھامنے اور چلانے والے، یا حی یا قیوم، تیری رحمت کے طفیل میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، برحمتی کا، تیری رحمت کے طفیل، تیری رحمت کے واسطے سے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اس ذکر میں بہرحال درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، جی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھو، یا حی یا قیوم پڑھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نام زبان پہ جاری رکھو اور کوئی دعا زبان پہ جاری رکھو۔ اس طرح شیطان سے بھی حفاظت ہوگی، اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی۔ تو میں نے آج سب کو 5 باتیں بتائی غالباً۔ ایک، نماز، اور نماز کو نماز کی طرح پڑھنا، اور نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت لازمی طور پر کرنا، اور نمبر 3، گناہوں سے بچنا، اور نمبر 4، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور نمبر 5، اپنی زبان پر ہر وقت ذکر جاری رکھنا۔ یہ باقی انشاءاللہ اللہ زندگی سلامت رکھے، بات ہوتی رہیں گی، بتاتے رہیں گے، عمل کرتے رہو۔ بس ایک بات بتا کے چھوڑ رہا ہوں، پھر آگے نہیں بتانے کا، بہت ضروری بات ہے۔ مجھے امید ہے پوری اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، اور آپ جس توجہ سے، جس شوق سے سن رہے ہیں، اس سے بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو نفع دے رہی ہیں، آپ کے دل میں یہ باتیں اثر کر رہی ہیں، ورنہ آپ اٹھ کے بھاگ لیتے یا سونے لگتے۔ ہاں، تو دیکھو یہ اللہ کا ایک انعام ہے جو اس وقت آپ کے اندر عمل کا جذبہ ابھرا ہے۔
بس اس جذبے کو کام میں لے آؤ، آج ہی نہیں ابھی عمل شروع کر دو، انشاءاللہ العزیز یہ جذبہ باقی رہے گا اور بڑھتا رہے گا۔ اور اگر یہ جذبہ آیا اور ختم، جذبہ آیا ختم، جذبہ ہوا ختم، کسی بھی وجہ سے جذبہ پیدا ہوا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کو اسی طرح ختم کر دیا، تو میرے دوستو اللہ معاف کرے، پھر دل کی وہ حالت ہو جائے گی کہ کچھ بھی اس کو سنائی ہو لیکن دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لہذا اس وقت دل کا جذبہ ہے، اس کو کام میں لاؤ اور عمل شروع کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ کیا وقت ہو گیا؟ 9:15 ہو گئے۔ اچھا، بس دعا کے بعد اذان اور نمازات کے ساتھ انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے لامحدود ہیں، کبھی ختم یا کم ہونے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ اگر تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، بڑی سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازنے والا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، اے اللہ ایمانی صفات عطا فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا پکا سچا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف جو تیری نافرمانی سے روک دے۔ اے اللہ اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف جو تیری نافرمانی سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، اے اللہ نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے اہل خانہ، ہمارے متعلقین کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا متقی بندہ، پرہیزگار بندہ، فرما بردار بندہ بنا۔ اے اللہ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ نماز پڑھنے، تلاوت کرنے، ذکر کرنے، دعا کرنے، غرض اپنی تمام عبادت اور اطاعت پر ہماری مدد فرما، اپنی ہر عبادت کو ہمارے واسطے آسان فرما۔
اے اللہ اپنے فضل سے جیسی بھی کرتے ہیں جتنی بھی کرتے ہیں قبول فرما، اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، زیادہ کی توفیق عطا فرما، اچھے سے اچھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری مخلوق تیری محتاج ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی اور اپنی رحمت سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بڑھاپے اور کمزوری میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دے، اے اللہ اس وقت بھی ہم پر اپنا خاص فضل فرما، اس وقت بھی ہماری نصرت فرما اور اس وقت ہماری روزی بڑھا دیجئے اور اس وقت بھی ہماری تمام ضرورتیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے اہل خانہ کو، اے اللہ سب کو صحت و قوت عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ تو خصوصاً حاضرین مجلس کی تمام جائز مرادیں پوری فرما، ان سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر مشکل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے قادر مطلق، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، اے آسمان و زمین کے حاکم و بادشاہ، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ تو سب کی ضرورتوں سے خوب واقف ہے، اے اللہ سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون برکت نازل فرما، ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق پر ثابت قدم فرما اور اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ جہنم سے حفاظت فرما، جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اعزاء و اقرباء کی، دوست احباب کی، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو دین حق پر ثابت قدم فرما، خصوصاً ہماری موجودہ نوجوان نسلوں کو اور آنے والی نسلوں کو بھی اے اللہ ان تمام برائیوں سے بچا لے جن برائیوں کی طرف یہ بھاگے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، ایمانی غیرت، ایمانی حمیت ان کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ امت کی غفلت دور فرما، بیداری پیدا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما، خصوصاً ہمارے ملک میں اور ہماری بستی میں اے اللہ امن و امان اور سکون و اطمینان پیدا فرما۔ اے اللہ امن و امان کو بگاڑنے والوں کو تباہ فرما، امن و امان کے لیے خطرہ بننے والوں کو ختم فرما۔ اے اللہ امن و امان کے لیے خطرہ بننے والوں کو